وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں، کھپاتے ہیں، لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے مومنین صادقین کا کردار۔ یشری، شرا یشری بیچنا، اشترا یشتری خریدنا۔ قرآن مجید میں یہ شرا یشری جو ہے یعنی ثلاثی مجرد سے 4 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ چنانچہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے آیت آئی ہے سورہ نساء میں، اس میں بھی یہی لفظ ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ جو لوگ آخرت کے عوض اپنی دنیا کی زندگی بیچنے کے لیے تیار ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ وہ لوگ جو طے کر چکے ہیں، جنہوں نے طے کر لیا کہ ہمارا مطلوب آخرت ہے، طالب عقبہ ہیں ہم، طالب دنیا نہیں ہیں۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، گزرگاہ ہے، گزرنا ہے اس سے۔ ہمارے مالک نے ہمیں یہاں سے گزرنے کے لیے ہمیں پابند کر دیا، گزرنا تو ہے لیکن یہ ہماری منزل نہیں۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ تو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں۔ اور باقی یہ کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ٹیک دی چیلنج، اس کو قبول کرو اور ثابت کرو۔ پروو یور ورتھ، کیا ہو تم اللہ کی نگاہ میں، اپنی قدر و قیمت بنواؤ کہ ہاں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرے ہاتھ اپنی جان اور مال فروخت کرتا ہوں۔ تو فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرہ، آخرت کے عوض، ان کے لیے لازم ہے کہ اب جب کہ قتال فرض ہو گیا ہے تو اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلیں اور کسمسائیں نہیں، کوئی تردد کا شکار نہ ہو، کوئی ہیس بیس کے اندر جو ہے وہ اس میں مبتلا نہ ہو، گو مگو کی کیفیت نہ آنے دیں، بلکہ یہ کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ یہ کردار تمہارا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی گھنٹی بجے تو گھنٹی کی آواز آئی اور پھر جیسا کہ اس کا ریباؤنڈ ہوتا ہے تو اس آواز کی واپسی کے ساتھ ہی آدمی حاضر ہو جائے۔ یہ ہے واپس نہیں پھیرا کبھی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ گھنٹی کی آواز اکیلی واپس نہیں آئی، ہمیں ساتھ لے کر آئیے، حاضر ہو گئے، لبیک ہم حاضر ہیں۔ یہ طرز عمل ہوتا ہے مومنین صادقین کا، جو سچے ایمان رکھنے والے۔ یہ مومن صادق کو کمیونزم کا بھی ہو سکتا تھا، جو ہوتے تھے جو واقعتاً کمیونزم پر ایمان رکھتے تھے، جنہوں نے واقعتاً پھر اپنے آپ کو تج دیا، اپنے جان مال سب، گھر بار آل اولاد، گھر بار سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے اس انقلاب کے لیے۔ وہ بھی مومن تھے، صادق تھے، سچے تھے، وہ اپنے کمیونزم کے اندر سے سچے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی گردنیں میدان بدر میں کٹوا دی ہیں، بڑے بڑے قریش، وہ بھی صادق تھے، مومن تھے۔ وہ مومن تھے بتوں کے، وہ مومن تھے طاغوت کے، وہ مومن تھے شیطان کے، لیکن یہ کہ صادق تھے، انہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے لگایا۔ تو جو اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں، اب ان کا کام یہ کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اب اسی کو دیکھیے، اسی سے میں نے عرض کیا تھا شرا یشری بیچنا، اشترا یشتری باب افتعال ہو گیا ثلاثی مزید فی میں، خریدنا۔ اور یہی آیت آئی ہے اور یہی لفظ آیا ہے سورہ توبہ میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ یہاں ذکر ہے کہ اہل ایمان من الناس من یشری نفسہ، اپنی جان بیچ رہا ہے، بیچنے والا ہے، اللہ خریدار ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اسی کا ظہور ہے یہ کہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ یہ میں نے سورہ نساء کی آیت جو آپ کو بتائی، جو تعلق ہے اس شرع یشری کے ساتھ، یشرون حیات الدنیا بالآخرہ، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیقاتل فی سبیل اللہ، اب انہیں اللہ کے راہ میں قتال کرنا چاہیے۔ وہی نقشہ وہاں آ گیا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ ضمانت اللہ نے نہیں دی تھی کہ تم قتل نہیں ہو، آؤ میرا نام لے کے میرے کلمے کی سربلندی کے لیے آؤ، کود جاؤ میدان میں، تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ نہیں، تمہیں بھی جانیں دینی ہوگی،
یقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں بھی 13 شہید ہوئے آن دی اسپاٹ، 14 وہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے لیکن واپسی کے سفر کے دوران ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو 14 صحابہ نے تو جام شہادت نوش کیا بدر میں، 70 نے کیا ہے غزوہ احد میں۔ وہ تو ایک غلطی جو مسلمانوں سے ہوئی اس کی بڑی سخت سزا انہیں ملی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اپنے ایسے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بہت رؤوف ہے۔ رافت کہتے ہیں دل کی نرمی، گداز، جس کی وجہ سے پھر رحمت در حقیقت اس کا پھر ظہور ہے۔ ایک کیفیت قلبی ہوتی ہے، آپ کی باطنی کیفیت، کسی کو دیکھ کر آپ کو ترس آیا، یہ ترس جس کو کہتے ہیں آپ، یہ ہے رافت۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ نے اس کی کوئی مدد کی، اس کی کسی تکلیف رفع کرنے کی کوشش کی، جو بھی آپ کے بس میں تھا، یہ رحمت ہے۔ تو رؤوف الرحیم، رأفتم و رحمہ، سورہ حدید میں بھی یہ جڑ کر آئے ہیں کہ جو حضرت مسیح پر لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خاص طور پر رافت اور رحمت پیدا کر دی۔ اور حضور کے لیے یہ الفاظ آئے بالناس بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سورہ توبہ کے آخر میں آئے۔ تو رافت اور رحمت، تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اپنے ایسے بندوں کے حق میں، بہت رؤوف ہے۔